زندگی تو ہمیں ملی اس لیے کہ اللہ کی بندگی کریں. اگر یہی کام ہم نہ کریں تو شرمندگی ہی شرمندگی ہے. تو پھر حاصل کیا ہوا؟ تو ہمہ وقت ہمہ تن ہمہ وجوہ اطاعت. لیکن یہ بھی عبادت کا صرف جسد ظاہری ہے. جیسے میرا اور آپ کا یہ جسم ہے، نظر تو آ رہا ہے سب کو، جو بھی میرا قد و قامت ہے، جو بھی تن و توش ہے، سب کو نظر آ رہا ہے. ایک ہے اس کے اندر جو میری جان ہے، وہ آپ کو نظر آ رہی ہے. اس عبادت کی جان جو نظر نہیں آتی وہ ہے اللہ کی محبت. ایک مجبوری کی اطاعت ہوتی ہے. انگریز کے ہم غلام تھے، اطاعت کرتے تھے. کیا کریں، غلام ماننا پڑے. یا غلام آقا کی اطاعت کرتا ہے تو مجبوری کو کرتا ہے. کہیں سے اسے پکڑ کر خرید کر کہیں جو ہے غلام بنا لیا گیا، اس سے کوئی خرید کر لے آیا، زر خرید ہے، اب وہ تو مجبور ہے، مانے گا، کیا کرے گا. لیکن یہ عبادت نہیں ہے. عبادت بنے گی اللہ کی جب کہ اس کے اندر اللہ کی محبت کا جذبہ شامل ہو جائے، تب یہ عبادت بنے گی. اسی لیے دوسرا میں نے ایڈ کیا تھا، بندگی اور پرستش. پرستش ہوتی ہے محبت کے ساتھ. آپ دولت کے پرستار ہیں تو آپ کے دل میں دولت کی محبت ہے. وطن پرست ہے تو وطن کی محبت ہے. قوم پرست ہے تو قوم کی محبت ہے. نفس پرست ہے تو نفس کی آپ پرستش کر رہے ہیں، اس کے احکام کو پورا کر رہے ہیں. تو بندگی اور پرستش مل کر عبادت بنتے ہیں. یہ عبادت ہے کہ جو چونکہ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. تو اس میں ایک بات تو وہ بات ذہن میں رہے کہ اس میں آدمی طے کر لیتا ہے کہ مجھے اسی راستے پر چلنا ہے، پھر کہیں غلطی سے کوئی قدم اٹھ گیا غلط، کہیں جذبات کی رو میں بہہ کر کوئی کام غلط ہو گیا، فوراً توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے گا. یہ راستہ تو کھلا ہے. یہ نہیں کہ آپ فرشتے ہو جائیں گے، نہیں. آپ کے ساتھ آپ کا نفس بھی لگا ہوا ہے. آپ ایک ماحول میں رہتے ہیں، آپ اس ماحول کے اثرات سے بالکل لیا تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. لاکھ آپ بچ کر چلیں، کہیں پاؤں پھسل گیا، گر گئے، اٹھ جاؤ، فوراً کھڑے ہو جاؤ، توبہ کرو. تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے. لیکن اگر کسی ایک گناہ کے اوپر ڈیرا لگا کر بیٹھ گئے تو وہ ایک گناہ بھی ہلاکت کے لیے، بربادی کے لیے، تباہی کے لیے یہ کافی ہو جائے گا. تو یہ ہے عبادت. از عبادت کے لیے آسان کرنے کے لیے 4 عبادات دی گئی. نمبر 1 نماز، صلاۃ، تاکہ تم بھول نہ جاؤ، کہیں تازہ کرتے رہا کرو. آپ کو معلوم ہے نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کی مرکزی آیت کیا ہے؟ 7 آیتیں کل ہیں، مرکزی 4تھی آیت کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور پرستش کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. چونکہ فعل مضارع جو ہے عربی زبان میں حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے. تیری ہی بندگی اور پرستش کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. اس قول و قرار کو تازہ کرنا، تازہ کرنا، تازہ کرنا. 5 مرتبہ دن میں جو ہے اس کو دوبارہ تازہ کر لو، مبادہ بھول جاؤ. بڑا پیارا شعر ہے حفیظ جالندری کا کہ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوح جبیں تازہ کریں. یہ ہماری پیشانی کے اوپر گرد و غبار آ گیا ہے. اس کے اوپر جو بندگی کا نشان ہونا چاہیے تھا اللہ کی بندگی کا، وہ جو ہے دھندلا ہو گیا. اور سجدے میں گریں، خاک پر رکھیں اپنی اس پیشانی کو اور یہ کو تازہ کر لیں. بندگی کا نقش، بندگی کا جو یہاں نقش ہے وہ تازہ ہو. سرکشی جو ہے، نفس کی سرکشی، سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوح جبیں تازہ. تو تازہ رکھنے کے لیے کہ یہ عہد آپ بھول نہ جائیں نماز سے. اور پھر آپ کے ساتھ ایک نفس حیوانی لگا ہوا، حیوانی تقاضے. حیوانی تقاضوں میں موسٹ امپورٹنٹ کیا ہے؟ آپ انگریزی میں کہیں گے پریزرویشن آف دی سیلف اینڈ پریزرویشن آف دی اسپیشیز.
اپنی ذات کو برقرار رکھنے کے لیے خوراک چاہیے، خوراک کے بغیر تو مر جائیں گے، اور اپنی نسل کو برقرار رکھنے کے لیے جنسی جذبہ ہے، شہوت ہے، شادی ہے، بیاہ ہے، نسل ہے۔ یہ دو ہیں موسٹ پورٹنٹ محرکات جو ہیں، موٹیوز، موسٹ پورٹنٹ موٹیوز، اینیمل انسٹنکٹس، preservation of the self and preservation of the species۔ لیکن یہ دونوں جذبے اتنے طاقتور ہیں کہ یہ جب اندر سے ابھرتے ہیں تو یہ اندھے بہرے ہوتے ہیں، انہیں اس سے غرض نہیں ہے، بھوک لگی ہے پیٹ میں ڈالو کچھ، اس سے پیٹ کو کوئی بحث نہیں کہ حلال ہے یا حرام ہے۔ آپ کا شہوت کا جذبہ بھڑک اٹھا ہے، وہ تو اپنی تسکین چاہتا ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، جائز راستے سے ہو یا ناجائز سے ہو۔ تو یہ جو خود سر گھوڑا ہے، یوں سمجھیے کہ ہمارا یہ جو حیوانی وجود ہے یہ گھوڑے کے مانند ہے، اور ہمارا روحانی وجود جو ہے، جو حقیقی وجود ہے، وہ اس پر سوار ہے۔ اگر گھوڑا منہ ہے اور سوار کمزور ہے تو وہ گھوڑا جو ہے، وہ جو سوار ہے، وہ گھوڑے کے رحم و کرم پر ہے، جہاں چاہے گا لے جا کے پٹک دے گا۔ وہ سوار کی مرضی سے تو نہیں جائے گا، جدھر وہ چاہے گا جائے گا، اور جہاں چاہے گا پٹک دے گا۔ تو اس منہ گھوڑے کے اوپر سوار ہونے کے لیے آپ کو ذرا اپنی خودی، اپنی انا، اس کو بھی طاقتور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس اپنی خودی اور انا کو طاقتور کرنے کے لیے روزہ رکھ دیا گیا۔ پورا دن بھوکے رہو، برداشت کرو، پیاس بھی ہے تو برداشت کرو۔ یہ ساری سہولتیں جو آج ہمیں حاصل ہیں، کبھی حاصل تو نہیں تھی نا، کہاں تھے اے سی، کہاں تھے، اور کہاں دیہات میں کہاں ہے، اور یہ ساری چیزیں دیکھیے کہ روزے تو گرمی کے موسم میں جون جولائی مئی کے مہینے میں بھی روزے آتے ہی ہیں۔ برداشت کرو، بھوک کو برداشت کرو، کھانے کی چیزیں موجود ہیں لیکن نہیں کھاؤ، جائز چیزیں موجود ہیں، جائز نہیں، اس وقت حرام ہے، اس وقت وہ جائز بھی حرام ہے۔ طلوع فجر کے بعد سے لے کر غروب شمس تک جائز چیزیں کھانا بھی حرام ہے۔ شہوت کی انگڑائیاں کتنی بھی ہوں، لیکن چاہیے کہ بیوی موجود ہے، منکوحہ بیوی موجود نہیں، حرام، اللہ نے روکا ہوا۔ تو یہ ایک مشق ہے اپنے اس منہ زور گھوڑے کو لگام دینے کی، اسی کا نام تقویٰ ہے، بچ کر چلنا، سیلف کنٹرول، اپنے حیوانی وجود کے اوپر کنٹرول رکھنا۔ یہ نہیں کہ جو یہ حیوانی وجود کہے وہ کرنے لگو، پھر تو تم گھوڑے کے تابع ہو گئے۔ پھر وہی کہوں گا، گھوڑا پھر آپ کو جس کھائی میں چاہے گا گرائے گا۔ تیسرا یہ کہ انسان میں مال کی محبت جو ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بہت ہے۔ دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے ساز و سامان تو چاہیے نا، ساز و سامان پیسے سے آتا ہے، لہذا یہ بھی گویا کہ ہمارے اینیمل انسٹنکٹس میں سے ہے کہ کچھ مال و دولت، لیکن اس میں بھی انسان اندھا ہو جاتا ہے، جمع کر رہا، مال اس کی محبت ہے، پھر اندھا ہو جاتا ہے، مال کی محبت میں یہ بھی نہیں دیکھتا کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ مال آنا چاہیے چاہے حرام سے آئے، اس کو روکنے کے لیے زکوٰۃ دو، خرچ کرو، دینے کی عادت ڈالو، دو، اللہ کی راہ میں دو، اتنا تو کم سے کم دینا ہی ہے، ہر حال دینا ہے، اس سے بھی زیادہ اور دو۔ عام لوگ سمجھتے ہیں صرف زکوٰۃ پر اکتفا نہیں، ان فی المال لحقا سوی الزکاۃ، حضور نے فرمایا تمہارے مالوں میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، اس کو ہم کہتے ہیں صدقات نافلہ، مزید دو اور خفیہ دو، اور اس طور سے دو کہ داہنا ہاتھ جو کچھ دے رہا ہو تمہارے اپنے بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہو، اس کا ڈھنڈورا مت پیٹو۔ زکوٰۃ جو ہے وہ تو اعلان دی جائے گی، اسلامی حکومت میں ریاست خود دے گی، یا فرض کیجئے اموال باطنہ ہیں آپ خود دیں گے تب بھی اعلان دیں گے، لیکن جو صدقات نافلہ ہیں